میری تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو، خاص کر کے ماڈل کالونی، کاظم آباد، جناح گارڈن کے مسلمانوں کو خاص طور پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آمین۔ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، جس میں قرآن کی سب سے پہلی سورت فاتحہ، سورہ بقرہ کی شروع کی 7 آیات اور آخری کی 3 آیات، بیچ میں آیت الکرسی کی تلاوت بھی کروں گا، اور سورہ اخلاص کی 3 دفعہ، اور کیونکہ سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنے سے پورے قرآن مجید کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ فلق اور سورۃ الناس کی تلاوت بھی کروں گا۔ تو میرے بھائیو، درود شریف پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سب کو سننے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ شروع کر رہا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میرے بھائیوں، یہ میں جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اس کو جو بندہ بھی روز سنے گا، اگر یاد ہے تو پڑھے گا، تو اس کی بیماریاں اور اس کا رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد شامل ہو جائے گی۔ بیماریوں میں اس کو شفا ملے گی، رزق میں برکت آئے گی، اور اس کی زندگی آسان ہوگی۔ تو روز ایک دفعہ اس کو سن لیا کریں، اگر یاد ہے تو پڑھ لیا کریں۔ اب میں سورہ بقرہ کی پہلی 7 آیات پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ میرے بھائیوں، یہ سورہ بقرہ کی پہلی 7 آیات کا میں نے تلاوت کی۔ اگر کسی بھائی کو اس کا ترجمہ سمجھنا ہے، تفسیر سمجھنا ہے، تو چیٹ جی پی ٹی کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرو، اس میں چیٹ جی پی ٹی سے سوال کرو کہ مجھے قرآن مجید کی ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے اور تمام اماموں کے ریفرنس سے اور تمام احادیث کے حوالے سے اردو ترجمے اور تشریح کے ساتھ بیان کریں۔ یہی سوال آپ چیٹ جی پی ٹی
سے چیٹ جی پی ٹی سے کریں گے تو وہ آپ کو آسان الفاظ میں آپ جس زبان کا بولو گے، آپ کی جو بھی زبان ہے اس زبان میں بولو گے تو وہ آپ کو ترجمہ کر کے دے دے گا، تو آپ کو قرآن مجید سمجھنے میں، اس پہ عمل کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک بڑی نالج کی بات ہے۔ اب میں آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات پڑھ رہا ہوں، اس کو غور سے سنو، سننے کا بھی ثواب ہے۔ کوشش کرو کہ ترجمہ جاننے کے لیے میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ کیسے آپ اس کا ترجمہ اور تشریح سننا چاہیں گے تو سن سکتے ہیں۔ تنہائی میں بیٹھ کے سکون سے اس کو سنیں، ڈیلی کا معمول بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ زندگی میں تمام آسانیاں پیدا کریں گے، ہر وہ اچھا عمل، ہر وہ اچھا کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کریں۔ سورہ توبہ کی آخری آیات پڑھیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرے بھائیوں، اس آیت کا ترجمہ مجھے تھوڑا سا یاد ہے، زیادہ نہیں۔ اس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کرتا اور کہتا ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، کیونکہ وہ پورے عرش عظیم کا مالک ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ اب میں سورہ اخلاص، بلکہ سورہ چاروں کل پڑھ رہا ہوں۔ پہلے سورہ کافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ میرے بھائیوں، اس سورت کا بھی مختصر ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے کہ اس وقت کافروں نے کہا تھا کہ تم ہمارے بتوں کی پوجا کرو اور ہم آپ کے رب کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صورت اتاری، اگر کوئی غلطی ہو تو معاف کر دینا، اور اس میں اللہ کے نبی سے فرمایا کہ تم ان سے کہو تم تمہارے بتوں کی پوجا کرو، میں میرے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، صرف میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اگر آپ نے کرنی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم نے جس کی پوجا کرنی ہے جا کے کرو۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو غلطی کی معافی چاہتا ہوں۔ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، واحد ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے،
وہ تمام روئے زمین کی کائنات جو ہے اس کی محتاج ہے، اسی کو رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس روئے زمین، پوری اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، بڑا ہے، بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ثانی نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جو بھی میرا مسلمان بھائی سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک قرآن مجید پڑھنے کا اجر و ثواب ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی اتھینٹک حدیث ہے، اور صحابہ نے بھی بتائی، علماء نے بھی بتائی، بزرگان دین نے بھی بتائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے تمام انسانوں تک پہنچانے کی، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، سب کو بتانے کی توفیق دے اور اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اب میں آخری 2 صورتیں پڑھ رہا ہوں جو جو شیطان کی شکل میں انسان ہیں اور جو جنات کی شکل میں شیطان ہیں، اور جو بھی جادو کرنے والے ہیں، جو حسد کرنے والے ہیں، ان سب کی سے حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آخری 2 صورتیں جو ہے نا اللہ کے نبی کو بتائیں، کیونکہ اللہ کے نبی کے اوپر بھی جادو کر دیا تھا، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں اتاری۔ اور یہ تمام جادو ٹونے سے بچنے کے لیے ہر مسلمان ڈیلی صبح شام دوپہر توفیق ملے تو پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام شیطانی شرارتوں سے، انسانی شرارتوں سے اور جناتی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، آمین۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ جو میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے شروع سے لے کے آخر تک مختصر آیات کی، تو تمام روئے زمین کے مسلمان اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ تمہارے زندگی کے تمام کام ان کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تمہارے تمام وہ کام جو جائز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کرے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے کام میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، کبھی جلدی کر دیتا ہے، کبھی دیر سے کرتا ہے، کبھی دنیا میں کرے گا، آخرت میں کرے گا، لیکن کرے گا ضرور۔ تو میرے بھائیوں، ان آیات کو اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ پڑھ نہیں سکتے تو سن لیا کرو، سن نہیں سکتے تو تفسیر ابن کثیر قرآن مجید میں ایک بہت پیاری تفسیر ہے، اس کا ترجمہ اور تشریح سن لیا کرو۔ آپ لوگوں کو قرآن کے احکامات اور جو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے سب سمجھ آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ جس کے پاس بھی ٹائم ہو، کیونکہ جو بیمار ہیں، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، یا گھر میں ہیں، یا کوئی کام نہیں ہے، یا فارغ ہیں، جن کے پاس ٹائم ہے وہ اس مختصر درس کو بار بار سنیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھی آسان کرے گا، آخرت بھی آسان کرے گا۔ درود پڑھ رہا ہوں، سب پڑھ لو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، اس روئے زمین کی تمام مخلوقات کے برابر، اور آخرت کی جو آخری کائنات ہے اس کی مخلوقات کے برابر۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اگر کوئی مجھ سے بولنے میں، تلاوت میں، زیر زبر پیش میں، تلفظ میں کوئی بھی غلطی ہو، میں عالم نہیں ہوں، میں ایک گناہ گار، ادنا سا گناہ گار، بد کردار، ڈوبا ہوا ذلت میں جو ہے نا ادنا سا اللہ کا نبی کا امتی ہوں۔ میرے بھائیوں، جو مجھے آتا ہے وہ میں نے بیان کر دیا ہے، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ خاص کر کے میرے عزیز و قارب رشتہ دار جو ہے نا وہ ضرور اس کو غور سے سنیں، پڑھیں، عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ نماز 5 وقت جو ہے نا جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، خود بھی پڑھیں، سنت جو ہے موقعہ گھر میں پڑھیں، اور فرض نماز مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ تمام والدین سے ریکویسٹ ہے، وہ دنیا کے تمام نقصانات میں اپنی اولاد کو ڈانٹتے ہیں، لیکن نماز چھوڑ دے، ٹھیک ہے، قرآن نہ پڑھے تو اس کو کچھ نہیں کہتے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے زیادہ جو سزا ہے بالغ اولاد کے لیے وہ یہی ہے کہ اس کو نماز کے لیے ڈانٹیں، قرآن کے لیے ڈانٹیں، اتنا ڈانٹیں کہ وہ سیدھے راستے پہ آ جائے، اس کو ہدایت کے راستے پہ آ جائے۔ سب سے زیادہ فورس اس کو یہی کرنا ہے کہ 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ جو نماز پڑھے گا اس کے تمام کام اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اولاد کو فل فورس کرو، یہ اولاد ہی تمہارا ذریعہ نجات بنے گی۔ نیک اولاد جو ہے ماں باپ کے لیے بہت بڑا ایک ذریعہ نجات ہے، ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا کمائی کا ذریعہ ہے۔ اولاد کو دنیا کی تعلیم کے لیے تو تنگ کرتے ہو، لیکن دین کی تعلیم کے لیے بھی ان کو فورس کرو، سب سے پہلے دین کی تعلیم کے لیے فورس کرو۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔